واجب الاحترام مہمانان گرامی، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہمارے انتہائی محترم المقام جناب اقرار حسین صاحب نے اپنے صاحبزادوں کی معیت میں میلاد پاک کے سلسلے میں منعقد فرمائی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ آج دن ربیع الثانی کی 11 تاریخ کا گزرا ہے۔ اس کی نسبت حضور غوث اعظم کی ذات پاک سے ہے۔ میلاد رسول اعظم کی تشریف آوری کا نام ہے، اور 11ویں کی محفل غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا نام ہے۔ میں نے آپ کو صرف اس محفل کی عظمت کی باتیں سنانی ہیں، کیونکہ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ لوگ بڑی بکواسیں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھی ہے 11ویں؟ بھئی تمہارے لیے کہیں نہیں لکھی۔ میلاد بھی وہ منائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب عطا کیے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے محبوب کن کو عطا کیے؟ محبوب علیہ السلام رسول ہونے کے اعتبار سے پوری مخلوق کے رسول ہیں۔ جس عالم سے بھی وہ مخلوق تعلق رکھتی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ چیز جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، من گھڑت بات کوئی نہیں۔ سیاستہ کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے۔ اور یہ بات تو ظاہر باہر ہے کہ امت نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ نبی کی وفات کا دن ہے، اور یہ میلاد مناتے ہیں۔ ان کی وفات کا دن ہے، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ولادت کا دن ہے، وہ کہتے ہیں وفات کا دن۔ میں کہتا ہوں یار چلو کوئی دن تو ولادت کا ہوگا نا، جو دن ولادت کا ہے تم اسی دن میلاد کر لو۔ اور وفات کیا ہے؟ ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ دیکھو نبی کی وفات ہو گئی، نبی کو موت آ گئی، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وفات کہتے کس کو۔
وفات کہتے ہیں پورا ہونے کو. الکریم اذا وعدہ وفا. کریم وہ ہے، سخی وہ ہے، اچھا وہ ہے جو وعدہ کرے اور وعدے کو پورا کرے. وفا کا معنی کیا ہے؟ وفات، پورا ہونا. اللہ تعالی نے فرمایا محبوب اگر آپ قیامت تک اس عالم ظاہر میں جلوہ فرما رہے ہیں تو پھر آپ کے صحابہ کی شان تو ظاہر نہیں ہوگی، آپ کی اہل بیت اطہار کی عظمت تو ظاہر نہیں ہوگی، آپ کی امت کے اولیاء کاملین کی شان تو ظاہر نہیں ہوگی. اس لیے جتنا وقت آپ کو اس عالم ظاہر میں بٹھانا تھا وہ پورا ہو گیا. اب آپ عالم برزخ میں تشریف لائیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام برزخ میں تشریف لے گئے تو برزخ میں بھی آپ اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے. دیکھو بھائی ایک فرق بھی عرض کر دوں، عالم برزخ میں سارے نبی زندہ ہیں، سارے ولی زندہ ہیں. دیکھو نا ہمارے آقا فرماتے ہیں نا مرر تو بے موسیٰ ورائے تو ہو فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا. اب اپنی مثل کہنے والوں کو حیا کرنی چاہیے کہ سرکار کو بتایا کس نے کہ یہ موسیٰ کی قبر ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. بھئی آپ سے تو 2500 سال پہلے آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے ظہور مسعود سے 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تو عالم قبر میں تشریف لے گئے. یہ کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں، ملاقات ظاہری ہوئی نہیں، بتایا کس نے کہ یہ موسیٰ ہے. غور کریں بھائی، بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو چیز کسی کی آنکھوں کے سامنے بنتی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پوری کائنات ہمارے آقا کی پاک نگاہوں کے سامنے بنی ہے. بتائیں نگاہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. عرش پیچھے رہ گیا، محبوب آگے. یہ ہم جیسے ہیں. ارے جبریل تو کھڑے ہو گئے، جبریل نے تو کہہ دیا کہ لو دنوت عن ملۃ لافترقت. سرکار میری حد ختم ہو گئی. اب سدرۃ المنتہا، یہ منتہا کیا ہے؟ عالم دنیا کی انتہا ہے. اب اس کے آگے عالم ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا عالم. آگے نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ تحت ہے، نہ فوق ہے، نہ امام ہے، نہ خلف ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جدھر نہ کدھر، نہ یہاں نہ وہاں، نہ جہاں نہ کہاں، نہ مراحل ہے نہ منازل ہے، نہ سنگ میل ہے جہاں خشکی نہیں، پانی نہیں، جہاں جناب جوانب نہیں، اسمات نہیں، اطراف نہیں ہے. کہاں سے آئے، کدھر جا رہے ہو، یہ سب مکان سے متعلق ہے. وہ تو ہے ہی لا مکان. ہے وہ تو ہے ہی لا مکان، مکان تو ہے ہی نہیں نا. جبریل نے عرض کی سرکار بس
تھکے تھے روح العما غامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ یہ تاجدار بریلوی وہ فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، فرمایا سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و غلا کہاں تھا، جو میں عرض کر گیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سرکار سدرہ سے متجاوز ہوئے تو بھائی وہاں تو عین بھی نہیں، متا بھی نہیں، کیف بھی نہیں، غلا بھی نہیں، کوئی یہ نہیں کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، نہ ٹھہرنے کی جگہ، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ حرکت کی جگہ، نہ سکون کی جگہ، جہاں مکان ہے ہی نہیں، تمکن ہے ہی نہیں، استقرار ہے ہی نہیں، تو بتا محبوب جب بارگاہ قدس میں پہنچے کھڑے رہے تھے یا بیٹھے تھے؟ کوئی بتائے ہیں؟ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کون بتائے کہ سدرہ سے تجاوز کرنے کے بعد سرکار کہاں گئے، بیٹھے کھڑے تھے، کیفیت کیا تھی، حال کیا تھا؟ فرماتے کوئی بتائے تو تب نہ، کوئی دوسرا ہوتا تھا، دوسرا تو تھا ہی نہیں، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں نہیں، دوسرا تو تھا ہی نہیں، تو دوسرا نہیں تھا تو اعلیٰ حضرت پھر بتاؤ تھا کون؟ یہ بھی تو ہے نا، دوسرا تو کوئی نہیں، بتائیں کہ تھا کون؟ فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی یہاں بھی محبوب وہاں بھی محبوب۔ تو جناب بندہ اسی لیے ہونا، تم یار کیا باتیں کرتے ہو، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، کمال امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، دائرے کی چال سے، دائرے کی، دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، جہاں سے تصور کر لو، نہ اس کا ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ صرف محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ہائے ہائے جناب اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل کی عظمتوں کو ناقص دماغ کی ترازو میں تولتے مت پھرو، تمہیں کیا پتا محبوب ہیں کیا، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اے صورت ہے بے صورت، گولڈا کے تاجدار بول رہے ہیں، گولڈے کے تاجدار کون ہیں؟
رئیس المجددین. بعض کو تو ان کو مجدد کہو تو تکلیف ہوتی ہے. ہم صرف مجدد نہیں کہتے، رئیس المجددین، ریاست تجدید کی شاہی کرنے والے کو کہتے ہیں رئیس المجددین. کیوں نہ کہیں رئیس المجددین؟ ان کو تجدید کے لیے منتخب جو مدینے والے نے کیا، اور کریں خود مدینے والے نے فرمایا یہ مرزا ہماری احادیث کو تعویلات کی کینچیوں سے کتر رہا ہے، اور تم میرے بیٹے ہو کر دیکھ رہے ہو، نکلو اور اس کو کیفر کردار تک پہنچو. جسے رسول بھیجے وہ بھلا ہار سکتا ہے؟ کسی نے کہا، مجھے رسول نے کہا کہ 8-9 اکتوبر کو 7-8 اکتوبر کو ملتان میں اجتماع کرنا. یہ آج سے کم از کم 40 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ کم و بیش. میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 7-8 اکتوبر کو اجتماع کرو، لیکن اجتماع ہوا 8-9 اکتوبر کو. تو میں نے حواریوں سے پوچھا، وہ نبی پاک نے فرمایا تھا 7-8 اور یہ ہوا 8-9 کو، تغیر کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی خاص مجبوری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے. میں نے کہا نبی پاک کو مجبوری کا پتہ نہیں تھا، سرکار دکھانا چاہتے تھے یہ کتا بھونک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میری ذات پر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں کہا. اس نے کہا 7-8، میں نے کہا تو 7-8 کو کر ہی نہیں سکے گا، 8-9 کو کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ کذاب کذاب ہی ہوتا ہے. جناب بندہ، لیکن گولڈے کے تاجدار کو میرے نبی نے بھیجا. 3 دن لاہور کی بادشاہی مسجد میں 5000 علماء کا اجتماع، عوام کو پتہ نہیں کتنا ہے، 5000 علماء کا اجتماع. اور یہ آج سے کم از کم یہ کوئی 80 سال پہلے کی بات ہے جناب اللہ. جی تو کیا ہے، 3 دن گولڈے کا تاجدار اپنے ملفوظات طیبات سے لوگوں کو نوازتے رہے اور مرزے کو بلاتے رہے جو ڈینگے مار رہا تھا. آپ نے ایک مردہ اٹھا کے لاؤ، بہت جھوٹی نبوت کے دعوے کر رہا ہے، وہ بھی زندہ کر کے دکھائے، میں بھی زندہ کر کے. یہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈی ہوئی سرکار جو ہمارے دادا مرشد ہیں جناب. اور کیجیے، مرزا بالآخر لیٹرین میں مر گیا، آ نہیں سکا. جس کو نبی بھیجے اس کی یہ شان ہوتی ہے جناب. بندہ بھیجے نبی اور تعریف کرے علی کے مخالفین کی، تو حضرات محترم اور کیجیے. بس میں عرض کر رہا تھا، گولڈے کے تاجدار بولے اے صورت ہے بے صورت تھی، اور کریں اے صورت، یہ بشمس کے چہرے والی صورت، یہ بددعا کے پاک رخ والی صورت، یہ ما زاغ البصر کی آنکھوں والی صورت، یہ وما ینطق عن الہوی زبان والی صورت، یہ ید اللہ کے ہاتھوں والی صورت، یہ لم نشرح کے سینے والی صورت، یہ لا اقسم کے قدموں والی صورت، یہ مدثر کی چادر والی صورت، یہ یاسین کے سہرے والی صورت، اور یہ وہ صورت جس کو رب کہتا ہے. جناب بندہ کس صورت کی بات کر رہا ہوں؟
بیعت کریں تو رب فرماتا ہے میں بیعت کر رہا ہوں، بولیں تو رب فرماتا ہے میں بول، قرآن کی بات کر رہا ہوں، عام بات نہیں کر رہا۔ وہ بولیں تو رب فرماتا ہے میں بول رہا ہوں، وہ بیعت کریں تو رب فرماتا ہے میں بیعت کر رہا ہوں۔ صحابہ تمہارے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے نا یہ مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ اب دے ملنا مجھے جواب، اپنی مثل کہنے جواب دیں۔ وہ بولیں تو رب فرماتا ہے میں بول رہا ہوں، وہ دیکھیں تو رب کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، وہ چلیں تو رب فرماتا ہے میں چل رہا ہوں۔ اور ان کے غلاموں کی شان، غوث اعظم، غوث اعظم فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا اللہ کے سارے شہر جس عالم سے تعلق رکھتے ہیں، سارے شہر میری نظروں کے سامنے ایسے ہیں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا۔ اب کوئی ملا کہ یہ تو یوں ہی خواہ مخواہ بنا لیتے ہیں، من گھڑت باتیں، من گھڑت ہے جاہل کہیں کے۔ تجھے اگر اصطلاحات شریعہ کا پتہ نہ ہو، تجھے قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، قصور ہمارا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کا اعلان، اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا وإن سألنی لأعطینہ۔ بخاری شریف کے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت ٹھیک کر دے۔ حدیث میں نے جو پڑھی، اللہ فرما رہا ہے، فرمایا جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یا اللہ تو محبوب کس کو بناتا ہے؟ فرمایا جو دولت ایمان حاصل کر کے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے، یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، نہ قوم دیکھتا ہوں، نہ نسب دیکھتا ہوں، نہ نسل دیکھتا ہوں، کسی قوم کا ہو، محبوب کی محبت میں ڈوب کر مومن ہو۔ مومن اس کو کہتے ہیں جس کا دل علی کی محبت سے آباد ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا یحب علی مومن، مومن علی سے محبت کرتا ہے، ویبغضہ منافق، اور جو منافق کتا ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے، وہ شان علی سن کر جلتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا نا کہ منافق ہے یا مومن تو ہم عظمت علی چھیڑ دیتے، اگر چہرہ متغیر ہو جاتا، 12 بج جاتے منہ پر تو ہم کہتے کتا منافق بیٹھا ہے، اور اگر کھل کھلا اٹھتا ہم کہتے مومن بیٹھا ہے۔ ایمان کی دولت کے حصول کے بعد غور کریں، سرکار کی اداؤں کو اپنائے، پوری اداؤں کو، اور اداؤں کو ہر کوئی نہیں اپنا سکتا، اداؤں کو وہی اپنا سکتا ہے جو کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو، اور پیر کامل کہتے اس کو ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ سرکار کی غلامی میں اور سرکار کی اتباع میں گزرتا ہو، ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے۔ اسی لیے تو سلسلہ چل رہا ہے نا، سلسلہ جی، علی پاک نے اداؤں کو دیکھا، انہوں نے خواجہ حسن بصری کو دکھا دیا، چلتا ہے معاملہ۔ اسی لیے پیر کامل کا دامن تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس پیر کا دامن، نہ، پیر کی اداؤں کو دیکھو،
اگر پیر سگریٹ پی رہا ہے تو تم بھی سگریٹ پیو، اگر پیر بھنگ پی رہا ہے تو تم بھی بھنگ پیو، اگر پیر چرس کے سوٹے لگا رہا ہے تو تم بھی چرس پیو، اگر پیر مکالا مل رہا ہے تو تم بھی مکالا مل لو۔ اور وہ پیر ہی نہیں ہوتا کتا جو ان خرافات کا ارتکاب کرے، پیر کامل ہوتا ہی وہ ہے وہ اللہ، جس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ غور کیجیے، تو یہ اتباع جو ہے نا بغیر بے مرشدوں کو نہیں نصیب ہوتی۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ کامل کا دامن پکڑو گے وہ تمہیں ایک در کا فقیر بنا کے رکھے۔ تو جناب بندہ، اب سرکار کی اداؤں کو اپنانے والا رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، وہ میرا محبوب بن جائے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، محبوب بناتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ، بندے کو جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ملا حیا کر، جاہل کہیں کہ کتے بھونکتا ہے تو کہ کیا ہوتا ہے غوث، کیا ہوتا ہے نبی؟ رب کو کیا ضرورت تھی قرآن میں یہ نازل کرنے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں لو اندھے میں آنکھیں دیتا ہوں؟ پوچھو، قرآن میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اندھے لاؤ آنکھیں مل جائیں گی، نا ابرے ہو سیگا واحد متکلم فرمایا لاؤ اندھے جن کی آنکھیں بنی نہیں، صرف گوشت ہے، میں عیسیٰ آنکھ بنا بھی دوں گا نگاہ ڈال بھی دوں گا۔ لاؤ اندھے، فرمایا مردے لاؤ میں جلا دوں گا، بیمار لاؤ، سارے ڈاکٹر حکیم تنگ ہو گئے میرے پاس لاؤ میں شفا دوں گا۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا بیزن اللہ نہیں فرمایا، اور میں نے جو طاقت دی ہے، کتے جس کو میں طاقت دوں اس کو تو بھونکتا ہے۔ میں قادر مطلق ہوں، میں اگر کسی تنکے کو بھی شفا کے لیے چن لوں تن کا بھی شفا دے۔ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں ایک بوٹی ہے، بوٹی اس کو کہتے ہیں سنا مکی، یہاں مل جاتی ہے پنساریوں کی دکان پر۔ سنا مکی، کسی کے پیٹ میں درد ہو سنا مکی کھلا دو پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، قبض کھل جائے گی۔ اب مشکل کشا ہوئی یا نہ ہوئی؟ ارے اس بے نیاز نے تو بھوکیوں کو مشکل کشا بنایا، تو کتے اللہ کے نبی اور ولی کو نہیں مانتا؟ غور کریں بھائی، اور ان کے تو کرتے نابیناؤں کو بینا بنا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص، یہ بھی نہیں کہ یہ قمیص، نہ قمیصی یہ متکلم کی نسبت ہے، میری قمیص لے جاؤ میرے ابا کے سامنے کر دینا، اسی وقت آنکھیں تو ایک لمحہ بھی نہیں، نہ فا لگائی نہ سما لگایا۔ فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ ابی، فَيَاتِ بصیرہ نہیں، ثم یاتِ بصیرہ نہیں، یاتِ بصیرہ۔ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کی تشریح و توضیح کروں نا کافی وقت کی ضرورت ہے، اور میری صحت گوارا نہیں کرتی ایمان سے، ورنہ ایک ایک چیز
کو کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھ. یہ جو محفل منا کے آپ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، سرکار بیٹھے ہیں، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. صحابہ اگر کبھی جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے، خالی نہ گئے کرو، کچھ حاصل کیا کرو. صحابہ نے عرض کی ما ریاض الجنہ، حضور وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کی عظمت و شان کے تذکرے ہو رہے ہوں، وہ محفل جنت کا باغ. اب یہ جنت کا باغ ہے یا نہیں؟ جی. اور پھر حدیث پاک بہت لمبی ہے، لیکن میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو. اللہ نے فرشتوں کی جماعت بنائی ہے جس کی ڈیوٹی ہے محفلیں تلاش کرنا. محفل میں وہ بچھا کے کھڑے ہو جاتے، جب تک محفل ہوتی رہے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب رب فرماتا ہے من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ بھئی رب کو نہیں پتا کہاں سے آئی، بھیجا بھی خود، ڈیوٹی بھی خود لگائی، پوچھتا بھی خود ہے. یا اللہ تو علی کل شیء بصیر ہے، تیری نگاہ سے تو کچھ چھپا نہیں، تو کیوں پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا جہاں سے آئے ہیں نا وہاں میرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا، وہ محفل تھی پیاروں کے ذکر کی. مجھے وہ گھر بھی پیارا لگ رہا تھا، وہ جگہ بھی پیاری لگ رہی تھی، وہ علاقہ بھی پیارا لگ رہا تھا، بندے بھی پیارے لگ رہے تھے، منانے والے بھی پیارے لگ رہے تھے، آنے والے بھی پیارے. میں کہتا ہوں فرشتوں اس محلے کا نام لو، اس گھر کا نام لو، گھر والوں کا نام لو، آنے والوں کا نام لو، میں سب کا نام سننا چاہتا ہوں. اور تم یہ فضولیات میں سے ہے. اور کتے تجھے جو نہیں پتا تو کسی پتے والے سے پوچھنا، اور کسی کا مرید بنے گا تو حیا آئے گا نا. تو ہے ہی بے مرشد، تیرا مرشد تو ابلیس ہے، شیطان ہے. عبد الرحمن کو مرشد بنا تاکہ پتہ چلے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. جناب بندہ رحمت گواہ ہو جاؤ، سب کو بخش دے. وہ بڑا کسی کا محتاج ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں محبوب کے ذکر کو دیکھ رہا ہوں، اور جن کے ذکر کا صدقہ اللہ ہمیں بخش رہا ہے. بتاؤ ذکر والے کا مقام کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جناب پھر آپ دیکھیں، آپ یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرمائے کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں نا جی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تم لوٹے جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں دے رہے ہو نا، تو بھائی الصدقہ تو ترد البلا. میرے اکرم آیا اگر چاہتے ہو نا تم سے بلائیں دور ہو جائیں تو پھر میرے راستے میں دیا کرو. بھوکے نہیں رہو گے، تم ایک دو گے، میں ایک کے بدلے پتہ نہیں کتنا دوں گا. اس کی تشریح میں اگر قرآن سے بتاؤں تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم.
قرآن سچی کتاب ہے، جو سچ نہیں مانتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سچی کتاب ہے نا قرآن. یار تو قرآن پڑھ کے سناؤ. شیطان روکے گا نا 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 نا. وہ 100 روپیہ تیرے پاس ہے، 10 دے گا، باقی تو 90 رہیں گے. بھوکا ہو جائے گا. شیطان کے منہ پہ لعنت بھیج. رب کے راستے میں خرچ تو کر. رب کہتا ہے دیکھ میں دیتا کتنا. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ فطرانہ نہیں ہے، یہ صدقات واجبہ نہیں ہے، یہ نظر معین نہیں، یہ خیرات ہے. یہ خیرات. اب دیکھو بھئی اقرار صاحب خیرات کر رہے ہیں نا جی، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اللہ کی قسم یہی خیرات موت کے بعد بھی دکھائی جائے گی. جاہل ملا ہیں کہتے ہیں او تم نے اتنی جگہیں کیوں پکوا لی، تھوڑی کرتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا. وہ گھر نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے سرکار کی بارگاہ میں گئے. بخاری شریف کی حدیث عرض کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کا وصال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو خیرات افضل ہو میں وہ کروں اماں کے لیے. تو آئیے صدقت افضل ہو، کون سی خیرات افضل ہے؟ سرکار مایا الماء، پانی. کیا فرمایا؟ پانی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا پانی. ایک گلاس بھر کے رکھ دو پانی ہے، جگ بھر کے رکھ دو پانی ہے، چلو کوئی مٹکا بھر کے رکھ دو، کوئی دیگ بھر کے رکھ دو، کوئی تالاب بنوا لو. لیکن نہیں، حضرت سعد نے کیا کیا؟ حفر بیرن، انہوں نے کنواں کھدوا دیا. اب ذرا مدینہ منورہ جا کر ایک کنواں کھدوا کے دیکھو کتنا خرچہ ہوتا ہے. سرکار نے نہیں فرمایا میں نے تو مترکن پانی کہا تھا، ایک گلاس دے دیتے تم، اتنا خرچہ کیوں کر دیا؟ نہیں جناب بندہ، سرکار نے فرمایا، یعنی کہ انہوں نے جب کنواں کھدوا دیا نا سرکار خوش ہوئے. انہوں نے کہا ھذا البیر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. اب پانی تو مسافر بھی پیتے، مقیم بھی پیتے، امیر بھی پیتے، فقیر بھی پیتے، غریب بھی پیتے، مسکین بھی پیتے، سب پانی پیتے تھے. ثواب مل رہا ہے ان کی والدہ کو یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں اتنی خیرات. اور بے وقوف، اگر کوئی اپنی جیب سے جتنی خیرات کرتا ہے تو روکے گا تو شیطان ہے، تو خوش ہوگا تو عبد الرحمن ہے. یہ نہیں ہے کہ یوں ہی. حقیقت آپ پیسے دیتے ہیں وہ بھی خیرات ہے، صدقہ ہے. آپ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہاں نیت ہر کی ہر ایک کی اپنی ہے. دکھاوے کے لیے کوئی کرے تو اس کو لعنت ملتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرے اسے رحمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے. اب جناب کوئی کرے نا، کہتے ہیں بس یہ دکھاوا کر. اور کتے ہیں کوئی علم غیب رکھتا ہے، تجھے اس کی نیت کا پتہ ہے. میرے نبی کے امتی پر تہمت لگا رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے کھوتے؟ وہ خیرات کر رہا ہے، تو کہتے دکھاوا. جو دکھاوا کہہ رہا ہے وہ شیطان ہے، جو خیرات کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہے. ظن المومنین خیرا، اللہ کا حکم ہے. میں ایمان والوں کے لیے گمان اچھا رکھا کر. ٹھیک ہے نا جی. تو جناب بندہ، ایک تو یہ محفل ہے، یہ جنت کا باغ ہے. دوسرا ان میں آنے والا اٹھتا بعد میں ہے، بخشش کی خیرات پہلے میں. تو منانے والے کا کیا مقام ہے؟ یہ منانے والے کا. بابا ہمارے آقا کی بارگاہ میں
وہ خیرات موجود ہوتی ہے جو ان کی خاطر کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میلاد کرنا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس 1.5 آنا تھا، میں نے 1.5 آنے کے چنے منگا لیے، چنے منگا کے رکھے اور میلاد پڑھا۔ تو جناب کسی نے خواب میں دیکھا سرکار جلوہ فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے، اہل بیت، اولیاء، اقطاب اقواس، اور وہ چنے آپ کے پاس پڑے۔ حضور یہ چنے کیا ہے؟ فرمایا عبد الرحیم کے پاس کچھ نہیں تھا، چنے لے کر بھی میرا میلاد کرایا، مجھے یہ محبوب ہے اپنے پاس رکھ کے۔ اور کی تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، میں نے ابھی تقریر تو شروع ہی نہیں کی، حقیقت ابھی تو میں تمہید میں پھر رہا ہوں، لیکن ناسازی اتباع کے اعتبار سے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کو پاک محفل منانے کی توفیق بخشے۔ ضروری نہیں کہ جس طرح اقرار صاحب نے کیا اسی طرح کرو نا، گھر میں اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، نیت میلاد کی کرو، کچھ دیر صلاۃ و سلام پڑھتے رہو اور پھر جو کچھ میسر ہو بیٹھ کے کھا لو، میلاد ہو گیا، ثواب مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علیہ